بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم میرے نکاح میں ہو۔ منتہا چوہان قسط نمبر 20۔ کسماندی سی آنکھیں کھولتے انابیہ کی نظر 7 کروٹ لیے شامیر کی جانب اٹھی، جو تو اس کے چہرے پر شرمگی مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ شامیر کا اس کے پاس ہونا، اس کے سنگ اپنی زندگی کے اہم لمحات کو جیتنا، وہ اسے اپنے ہونے کا مان بخش چکا تھا۔ دھیرے سے آگے ہوتی، اس کے ماتھے پہ بکھرے براؤن بالوں کو پیچھے کرتی، اس کے ماتھے پہ محبت کی مہر ثبت کی، دل میں گدگدی سی ہوئی تو پلکیں جھپکاتی پیچھے ہوتی اٹھی اور باتھ روم کا رخ کیا۔ اس کے جاتے ہی شامیر کی آنکھ بھی کھلی۔ وہ تو کب سے جاگ رہا تھا، بس یوں ہی لیٹا چھت کو ہی گھورے جا رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا آغاز دل سے اپنی بیوی کے ساتھ کر لیا تھا، لیکن پھر بھی دل میں عجیب سی کسک اب بھی باقی تھی جو اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ اندر ہی اندر اپنے پھر سے ماں باپ کے کیے پہ کرب میں مبتلا ہونے لگا کہ تبھی انابیہ فریش ہوتی کمرے میں آئی۔ اس کا دھیان شامیر کی طرف نہ تھا، ورنہ ضرور ٹھٹرتی۔ بنا اس کی طرف دیکھے وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سکھانے لگی کہ شامیر اس کی دھودیا گردن کو دیکھتے بے اختیار ہوتا اس کی جانب بڑھا اور اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا کہ شامیر کے اچانک پاس آنے پہ انابیہ کی نظریں آئینے میں اس کے خوبصورت مرد پہ اٹھی، جو نہ صرف خود خوبرو تھا بلکہ اس کا دل بھی بہت خوبصورت تھا، اور جو صرف اس کا تھا۔ لبوں پہ مسکراہٹ نے گھیرا کیا جو شامیر سے چھپا نہ رہ سکا۔ انابیہ کے چہرے پر اپنی قربت کے شوخ رنگوں کو دیکھتے ہوئے وہ دل سے مصور ہوا تھا۔ گولڈ چین اس کی سراہی دار گردن میں پہناتے، ایک پیار بھرا لمس اس کے کندھے پہ چھوڑتا اسے اپنی طرف موڑا۔ ایسے ہی ہمیشہ مسکراتی رہنا۔ اس کے ماتھے پہ پیار بھرا بوسہ دیتا پیچھے ہٹا۔ آپ بہت اپسٹ لگ رہے ہیں، سب ٹھیک ہے نا؟ انابیہ کو اس کے اندر خالی پن سا لگا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ پیار سے اس کے گال پہ ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے باتھ روم میں گھس گیا۔ ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا ہوتا وہ شاور لیتا اپنے آنسوؤں کو ضبط کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ اب تو شروع ہوئی تھی۔ اس سب میں وہ انابیہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، اور دل سے عہد کر چکا تھا کہ وہ انابیہ کو نہیں چھوڑے گا۔ کہاں جا رہی ہو؟ آفتاب نے کمل کو باہر جاتے دیکھ کر ٹوکتے پوچھا۔ باہر اور کہاں؟ نہیں، تم آج روم میں ہی رہو گی، جو چاہیے ہو نیلی پہنچا دے گی روم میں، اسپٹ انداز میں کہتا خود باہر جانے لگا کہ کمل نے سامنے آتے رستہ روک لیا۔ آپ مجھے اب کمرے میں قید کریں گے تو یہ اب زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ کی بہن کا گھر بچ گیا نا؟ کر لیا نا آپ نے مجھ سے نکاح؟ اب اور کیا چاہیے مجھے؟ قید کیوں کر کے رکھا ہوا ہے؟ کمل آپے سے باہر ہونے لگی۔ چلاؤ مت، آفتاب نے قریب ہوتے غراتے ہوئے کہا تو کمل نے دانت کچکچائے۔ مجھے باہر جانا ہے، کہتے کمل نے غصے سے دروازے کی طرف قدم بڑھائے تو آفتاب نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی؟ یہیں رہو گی تم؟ ایک سیکنڈ کا بھروسہ نہیں کر سکتا تم پہ؟ بازو سے پکڑ کے بیڈ کی جانب پٹکا، جس سے کمل نے مزید پیچ تاب کھائے۔ ابھی مزید کچھ کہتا کہ باہر سے شور کی آواز سنتا وہ لب بیچتا باہر جانے لگا کہ واپس پلٹا۔ میں روم کو لاک نہیں لگا رہا کمل، لیکن میری بات یاد رکھنا، باہر موجود لوگوں میں سے کسی کے سامنے بھی آنے کی غلطی مت کرنا، بھول کے بھی، ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ غراتے ہوئے انگلی اٹھا کے وارن کرتا وہ اسے چپ کروا گیا۔ کمل نے آنکھیں موندی اور موبائل پہ سم آن کرتی کیکے سے بات کرنے لگی۔ تمہیں اب یہاں ہونا چاہیے تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ دشمنوں کو ان کے کیے کی سزا ملے۔ بہت جی لی انہوں نے آزادی کی زندگی، اب بس۔ ابھی وہ بات ہی کر رہی تھی کہ باہر سے آوازیں سنائی دیں۔ کال بند کرتی وہ اٹھی تھی اور دروازہ کھولتے باہر نکلی۔ کہاں ہے میرا بیٹا آفتاب؟ تو مجھے میرا بیٹا واپس چاہیے۔ خانم کی ساری رات کانٹوں پہ گزری تھی اور جب برداشت سے باہر ہوا تو آفتاب کے گھر پہنچ گئی، شور مچاتی پولیس کے ساتھ۔ پہلی بات، آواز نیچی رکھ کے بات کریں، یہ آپ کا خان ولا نہیں، آفتاب مینشن ہے۔ اور دوسری بات، وہ نیچے اتر آیا تھا اب اور آمنے سامنے کھڑا ہوتا، ماتھے پہ بال ڈالے سامنے والے کی آنکھیں دیکھتا بولا، آپ کا بیٹا دودھ پیتا بچہ ہے جسے میں کڈنیپ کر کے لے آیا ہوں۔ آفتاب نے انہی کے لہجے میں جواب دیا۔ دیجے اور شامی بھی باہر نکل آئے۔ دیجے نے خانم اور باز کے ساتھ پولیس دیکھی تو نفی میں سر ہلایا۔ انسپکٹر صاحب، اس نے ہمارے بیٹے کا استعمال کیا ہے اور ہمارے خلاف کیا ہے، یہ دشمن بن چکا ہے ہمارے خاندان کا، آپ اسے اریسٹ کریں، یہ خود بتائے گا ہمارا بیٹا کہاں ہے۔ ارباز خان نے نفرت سے کہا، میں یہاں ہوں، اوپر گرل میں کھڑا سب تماشا دیکھتا۔ بالآخر شامیر خانزادہ کا ضبط جواب دے گیا۔ انابیہ حیرت کی مورت کھڑی شامیر کے اسپٹ چہرے کو دیکھتی، اسی کے ساتھ قدم سے قدم ملاتی سیڑھیاں اترتی نیچے آئیں۔ کس نے کس کو ورگلایا؟ بتائیں مجھے، یہ کھڑا ہوں میں،
سینے پہ ہاتھ باندھے بہت مطمئن انداز میں باپ کے دعابن ہوا۔ چھوٹے خان خانم نے پیار سے پکارا، شامیر خان زادہ، مجھے میرے نام سے پکاریے۔ شامیر نے تصحیح کی، بیٹا ہم آپ کو لینے آئے ہیں، چلیں ہمارے ساتھ۔ خانم شامیر کا ہاتھ تھامے اور آگے بڑھیں، لیکن شامیر اپنی جگہ سے ذرا نہ ہلا۔ خانم نے پلٹ کے شامیر کو دیکھا۔ شامیر نے دھیرے سے ان کا ہاتھ اپنے بازو سے پیچھے کر دیا۔ میں نہیں آ سکتا، آپ جائیں یہاں سے، بنا ان کی طرف دیکھے کہا، لیکن لہجہ مضبوط تھا۔ بیٹا ماں باپ کو اتنی بےعزتی بری سزا دو گے؟ آپ آ تو گئے ہیں خود چل کے، اور کیا چاہتے ہو؟ خانم نے روندے لہجے میں پوچھا۔ تو آپ چاہتے ہیں میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ چلوں؟ شامیر نے اسپٹ انداز میں پوچھا تو خانم نے ایک نظر شامیر کے پہلو میں کھڑی نکھرے نکھرے وجود کے ساتھ انابیہ کو دیکھا۔ انابیہ کو بھی لے چلو، انہیں نہیں روکتی میں، لیکن آپ کی ماں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا۔ بہت بے بسی کا عالم تھا۔ ہو نہ ہو، آپ کو کیا لگتا ہے جہاں میری بیوی کی عزت نہ ہوگی، اس کی جان کو خطرہ ہوگا، وہاں میں انابیہ کو لے کے آؤں گا، وہ آ کے وہاں رہوں گا؟ ہرگز نہیں۔ آپ پلیز چلے جائیں یہاں سے اور ختم کر دیں یہ تماشا اب۔ شامیر نے منہ پھیر لیا، لیکن کس کرب سے گزر کے کہ وہ یہ سب کر رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ انابیہ نے ایک نظر شامیر کو دیکھا، اسے شامیر ٹوٹا ہوا لگا۔ وہ پرسوچ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ پلیز بیٹا مان جاؤ، اپنی ماں کو معاف کر دو، ایک موقع پہ دو، میرا دل آپ کے دور جانے کے غم سے پھٹ جائے گا۔ خانم منت سماجت پہ اتر آئی تھی۔ دیجے نے اس کو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے بہت دفعہ دیکھا تھا، لیکن شامیر تو بیٹا تھا، ماں کو کیسے گڑگڑاتا دیکھ سکتا تھا؟ آنکھیں بند کرتے وہاں سے پلٹ کے اندر جانا چاہا کہ انابیہ نے ہاتھ تھام کے روک لیا۔ شامیر نے رخ موڑ کے انابیہ کو حیرت سے دیکھا، جبکہ وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ پورے لانچ میں سناٹا تھا۔ آنٹی، میں نے شامیر سے بہت پیار کیا ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں آپ شامیر کی ماں ہیں، اور آپ کے پیار کے سامنے میرا پیار کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہوئے انابیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ دیجے کو ایک دم سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ نہیں، انابیہ کی باتوں سے کچھ بھی صحیح نہ لگا، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے شامیر آپ سے الگ ہو جائیں۔ کہتے ہوئے ایک مان سے بت بنے اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہاں موجود ہر شخص ہی حیرت سے انابیہ کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا میرا فیصلہ درست ہے یا غلط۔ انابیہ کو وہاں موجود سب کے دماغوں میں بننے والے سوال کا بھی اندازہ نہ تھا، اس لیے سر جھکائے مزید بولی، لیکن شامیر اپنی ماما کے ساتھ واپس جائیں گے؟ پورے یقین سے کہتے شامیر کی آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی حامی کا یقین دلایا۔ شامیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ انابیہ، دیجے نے غصے سے پکارا، جبکہ خانم جو دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، دیجے کے پکار پر پہلو بدلا۔ دیجے آگے بڑھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی بے وقوف ہوگی، کوئی دو آنسو کیا بہائے گا، تم اس کی باتوں میں آ جاؤ گی۔ دیجے نے بنا کسی لحاظ کے انابیہ کو جھاڑ کے رکھ دیا، جبکہ انابیہ سر جھکائے خاموش رہی۔ خان، یہ تو بے وقوف ہے، کچھ نہیں سمجھتی، آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ لیجیے گا۔ شامیر نے ایک نظر انابیہ کو دیکھا، جو مضبوطی سے شامیر کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی، دوسری نظر دیجے پہ ڈالی، اور ان کے پیچھے کھڑی اپنی ماں پہ۔ سب کی نظریں شامیر پہ تھیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ خان ولا میری دیجے کے بنا ادھورا ہے، ان کے بنا تو میں کبھی بھی خان ولا نہ جاؤں گا، پرعزم انداز میں کہتا ہوا وہ سب کو حیران کر گیا۔ دیجے تو کنگ رہ گئی۔ ہمیں دیجے کے خانولا جانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خانم نے ایک نظر شوہر کو دیکھا اور فوراً سے بولی۔ شامیر کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ آپ کے اعتراض سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے جس طرح دیجے کو خانولا سے نکالا، یا تو ہوگا آپ کو اچھی طرح سے۔ شامیر کی بات پہ خانم نے لب بیچے۔ ایک بیٹا ان کو آج تگنی کا ناچ نچانے والا تھا۔ خانم آگے بڑھتے دیجے کے ہاتھ تھامے، آنکھوں میں آنسو بھر لیے۔ دیجے، شاید ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں معافی کے لائق نہیں، لیکن پھر بھی میں آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ آج جب خود پہ بیتتی ہے تو احساس جاگا ہے کہ میں ایک دن نہ رہ سکی اپنے بچے کے بنا۔ آپ نے تو اتنی مدتیں گزار دیں صرف ہماری ہٹ دھرمی کی وجہ سے، لیکن شاید سب سے زیادہ قصوروار میں ہی ہوں، جو آج میرے ساتھ بھی سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے۔ پلیز معاف کر دیں اور خانولا واپس چلیں۔ خانم نے روتے ہوئے درد بھرے لہجے میں کہا۔ دیجے نے خاموشی سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیے۔ کس بات کی معافی مانگو گی خانم؟ دیجے ان سے دور ہوئیں۔ سب کچھ معاف کر دوں تمہیں، لیکن مریم کے ساتھ کی ہوئی زیادتیاں کیسے معاف کروں؟ سخت لہجے میں کہتے وہ جھٹکے سے پلٹیں، جبکہ اوپر ہی ایک طرف دیوار کے ساتھ لگی ان کی باتیں سنتی کمل کی آنکھیں اپنی ماں کے نام پر بھیگی تھیں۔ اس کے ساتھ جو خانولا میں ظلم ہوا، اس کا خمیازہ کون بھگتے گا خانم؟ تم نے صرف مریم پہ نہیں، اس ایک ماں کی بچی سے نہ صرف چھت چھینی بلکہ باپ کا سایہ بھی چھین لیا۔
دیجے کے الفاظ خانم کے دل کے پار ہوئے۔ انجانے کہاں ہوں گے وہ؟ ماں بیٹی کتنا ظلم کیا تم نے خانم۔ دیجے کی آنکھیں بھر آئیں۔ اب اس ظلم کے وقت کا حساب آ چکا ہے دیجے، اب ہوگا حساب ہوگا سب سے، ایک ایک سے گن گن کے۔ کنول نے اپنے گال پہ آئے آنسوؤں کو سختی سے رگڑا اور دل ہی دل میں سوچتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دیجے، اللہ نے چاہا تو وہ بھی صحیح سلامت ہوں گے۔ آپ ایک بار پلیز، ایک بار، آخری بار موقع دے دیں، پھر کبھی آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، وعدہ ہے میرا۔ خانم لفظوں سے کھیلنا اچھی طرح سے آتا تھا، کسی وقت کیا چلنی ہے وہ اچھے سے جانتی تھی۔ میں انابیہ کو تو اجازت دے سکتی ہوں کہ وہ خان ولا جا کر رہیں، کیونکہ وہ ان کا ہی گھر ہے۔ دیجے نے مضبوط انداز میں شامیر کی جانب دیکھا۔ لیکن مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا، منہ پھیر لیا۔ دیجے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ آج خانم اپنی ساری اکڑ، ساری مغروری ایک طرف رکھتے ہوئے آپ کے ہاتھ جوڑتی ہے۔ پلیز لوٹ چلیں، آپ کے پاؤں۔ خانم دیجے کے پاؤں میں جھکنے لگی کہ دیجے نے ہاتھ بڑھا کے روک لیا۔ کیا کر رہی ہو؟ دیجے کا دل ہی پسیج گیا۔ آج انہوں نے پہلی بار خانم کو یوں ٹوٹتا ہے دیکھا تھا۔ پلیز معاف کر دیں۔ خانم نے پھر سے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ ٹھیک ہے، معاف کیا، لیکن یاد رکھنا یہ آخری بار ہے۔ اب اگر تم نے کچھ بھی ایسا کیا جس سے میرے بچوں کو تکلیف پہنچی تو اپنے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ دیجے کے وارن کرنے پر خانم ان کے گلے لگ گئی۔ دیجے نے بھی انہیں تھپ تھپی دی۔ انابیہ کے چہرے پر بھی مسکان سج گئی۔ خانم نے آگے بڑھ کے انابیہ کو گلے لگایا تو شامیر ماں کے گلے جا لگا۔ ارباز خان نے انسپکٹر وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ ان کی بیوی نے یہاں آ کے کایا ہی پلٹ کے رکھ دی تھی۔ گھر سے وہ کچھ اور پلان کر کے نکلے تھے، یہاں آ کے خانم نے پینترا ہی بدل لیا۔ وہ چپ ہی ہو کے رہ گئے تھے، لیکن خانم کے اشارے پہ ہی دیجے سے آگے ہو کے معافی ضرور مانگی تھی۔ وہی بات حکم ہو خانم کا وہ کیسے ٹال سکتے تھے؟ سبھی خوشی مسرت سے خان ولا کا رخ کر چکے تھے، جہاں ان کے لیے بہت بڑے سرپرائزز تھے۔ ہر دن، ہر روز آفتاب ان کے جانے پہ راضی تو نہ تھا، لیکن دیجے کے فیصلے پہ کوئی اختلاف نہ کر سکا۔ نیلی کو کنول کے لیے ناشتہ لے جانے کا کہتا وہ خود ہاسپٹل کا رخ کر چکا تھا، جہاں شیر خان کو اب وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ان سے ملتا وہ کاظم سے ساری انفارمیشن لے رہا تھا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کاظم نے دھیرے سے کہا، جانتا ہوں، لیکن ابھی ضرورت نہیں کاظم، ان کا خیال رکھنا، تمہارے بھروسے چھوڑ رہا ہوں۔ مجھے اب ان کے کسی بھی آدمی پہ بھروسہ نہیں رہا، بنا سیکیورٹی کے یہ کبھی نہیں نکلے، اور اس دن حیرت ہے۔ خیر، مجھے سب معلوم کر کے دو۔ اور ان 2 دنوں کا کیا ہوا؟ ان ملازموں کا پوچھو جنہوں نے شیر اور انابیہ کو مارنے کی پلاننگ کی تھی، وہ تو قید میں ہی ہیں۔ کاظم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ مجھے لگتا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، عباد انکل کو پھنسایا جا رہا ہے۔ خیر، ابھی میں نکلتا ہوں، میں ایک ضروری میٹنگ ہے آج، تو فون پہ بات ہوگی۔ آفتاب وہاں سے دل میں باپ سے ملنے کی حسرت لیے نکلتا آفس کی جانب جانے والے لیڈر پہ گاڑی ڈال دی۔ وہ جانتا تھا کہ شیر خان کا اس وقت جو حال ہے وہ ان کی ایموشنل بلیک میلنگ میں بھی آ سکتا تھا، اور یہی تو آفتاب نہیں چاہتا تھا۔ پورے خان ولا کو پھر سے دلہن کی طرح سجایا گیا، سب کا بھرپور استقبال کیا گیا، سب کچھ ایک دم سے بدل گیا۔ دیجے، شامیر اور نابیہ کا خان ولا لوٹ کے آنا ایک خوش آئند بات تو تھی ہی، وہیں سامیہ پھپھو صبر کا گھونٹ بھر کے رہ گئیں۔ استقبال کے لیے نہ وہ آئیں نہ ان کی بیٹیاں۔ خانم سے بھی وہ ناراض تھیں ان کے اس فیصلے کی وجہ سے، لیکن خانم نے بھی توجہ نہ دی۔ ان کے لیے سب سے اہم شامیر خان زادہ تھا، اور اس کا واپس آنا ان کی جیت تھی، باقی سب ثانوی تھے۔ ان کو کیسے ہٹانا تھا خانم نے سب سوچ رکھا تھا۔ انابیہ کی اپنے گھر والوں سے فون پہ بات ہو گئی تھی شامی کے ذریعے۔ وہ انابیہ سے خفا تھا، لیکن دیجے کے ان کے ساتھ ہونے پہ مطمئن تھا، اور واپس لاہور کی فلائٹ پہ لے چکا تھا۔ اچھا ہوا تم آ گئیں کراچی، مجھ سے ملو اب جلدی۔ میں نے ایڈریس سینڈ کیا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ کنٹینیو جاری ہے۔